بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ یہی کہ عقیدہ اول ہے کہ عمل، اور پھر یہ کہ جماعت احمدیہ کا کیونکہ عقیدہ درست نہیں ہے اس لیے جو مرضی باتیں یہ کرتے رہیں یہ کافر ہی رہیں گے، یہ ان کے غیر احمدی دوست کا خیال ہے۔ جی برہان صاحب، عقیدہ اور عمل اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ عقیدہ اول ہے کہ عمل ظاہر ہے، سب سے پہلے عقیدہ ہوگا تو پھر ہی عمل اس کے مطابق ہوگا۔ ہمارے لیے سند، ہمارے لیے اسوہ، ہمارے لیے نمونہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خدا تعالیٰ تک بھی پہنچایا کہ کیسے پہنچا جائے، وہ پہنچانے والے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ ہمارے لیے قرآن کریم ایک قیامت تک کے لیے جو شریعت ہے وہ چھوڑ گئے، اور قرآن کریم پر عمل، اس کے احکامات پر عمل کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک سنت قائم فرما دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب مبعوث کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے یا مسلمان ہونے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے کیا عقیدہ اختیار کیا جاتا تھا؟ سب سے بنیادی بات یہ ہے، عمل پہلے بھی لوگ نیک کرتے تھے، مشرکین میں بھی نیک لوگ تھے، عیسائیوں میں بھی نیک لوگ تھے، یہود میں بھی نیک لوگ تھے، لیکن جب اسلام آ گیا، جب اسلام بطور عقیدے اور دین کے آ گیا تو پھر تمام اعمال جو ہیں وہ تابع ہو گئے اس عقیدے کے کہ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پہلے اقرار کیا جائے، تب اب وہ عمل جو ہیں وہ قبول ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عقیدہ بہرحال مقدم ہے عمل سے۔ اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ اب اگر میری طرف پہنچنا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آنا ہے اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے، تو وہ عقیدہ تھا کیا؟ کون سا عقیدہ تسلیم کر کے، اس کا اعلان کر کے، اس کو قبول کر کے دنیا اسلام میں داخل ہوتی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے، انہوں نے کیا عقیدہ رکھا؟ کس عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اعمال شروع کیے؟ کس عقیدے کا اعلان کیا؟ یہی تھا نا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ہم نے ایک اختصار بنا لیا۔ اس میں کہاں وہ اعلان کرتے تھے کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں اور میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی مسلح نہیں ہوگا، جو بھی مسلح کا ماننے کا اعلان کرے گا یا یقین رکھے گا تو وہ کافر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چوٹی کے صحابہ تھے۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ نے اعلان کیا، اور اس کے بعد 1300-1400 سال تک مسلمان اپنے عقیدوں کا اعلان کرتے رہے۔ جب بھی کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تھا وہ کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ یہی نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اس کے اندر سے عقیدہ انہوں نے کب سے شامل کیا؟ سوال یہ ہے، ہم کسی قرآن کریم میں، کسی حدیث میں عقیدے کے طور پر یہ نہیں رکھتے،
یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. آپ کے سینکڑوں صفاتی نام ہیں. آپ کا مقام نہ ختم ہونے والا مقام ہے. یہ تو بھی ایک ختم نبوت کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے مظہر اتم تھے اور ہیں اور رہیں گے. اس میں ایک خاتم النبیین والا نظریہ بھی ہے. لیکن آپ رؤوف بھی ہیں, آپ رحیم بھی ہیں, آپ کریم بھی ہیں. یہ سارے صفاتی نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اس اعتبار سے سارے ہمارے اس عقیدے میں شامل ہیں. لیکن اس عقیدے کا لفظ ایک ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس عقیدے کو ہم مانتے ہیں, اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ ہم کافر ہیں, کافر رہیں گے, تو ان سے میری یہ عرض ہے عاجزانہ کہ مسلمان اور کافر اس کا طریقہ کار بھی قرآن کریم نے طے کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے. اسلام قبول کرنے کے لیے ایک ہی کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہو, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے, و محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جائے, اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیا جائے. عمل یہ ہے کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, یہ ایمان کے بنیادی اسلام کے ارکان ہیں. آج بھی ہر بچہ جو دینیات کی پہلی کتاب بھی پڑھتا ہے اس میں یہی اسلام کے بنیادی ارکان لکھے ہوئے ہیں. کافر کس نے قرار دینا ہے؟ یہ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. یہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں. یہ انسان اور اس کے خالق کا, اس کے مالک کا معاملہ ہے. اگر کافر قرار دینے کے ٹھیکے ہی دینے ہیں تو امت مسلمہ سب سے زیادہ اس کا شکار ہوئی ہے. جیسے برہان صاحب نے ایک فرمایا تھا لاہوری جماعت کے مسئلے کے اوپر کہ یہ ایک الگ مضمون ہے, اس کے اوپر تفصیل سے الگ بات ہو سکتی ہے. امت مسلمہ کا کون سا فرقہ ہے کہ جس نے دوسرے فرقے کو یا دوسرے فرقوں کو کافر قرار نہیں دیا؟ تو آپ ہمیں کافر قرار دے دیں گے تو ایسی کون سی بات ہے؟ اور آپ کے کافر قرار دینے سے کافر بنے گا کون؟ آپ ہمارے کافر ہیں, ہم آپ کے کافر ہیں. ان کافروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خدا تعالیٰ کے کافر نہ ہوں اور خدا تعالیٰ کسی کو کافر نہ قرار دے. ہمیں اگر ڈر ہے تو یہ ہے. امام صاحب نے بڑے خوبصورت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات پڑھی ہیں. آپ مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کی طرف جائیں, وہ خدا کی طرف لے کے جا رہی ہیں. ہمیں ڈر خدا کا ہے, ہمیں ڈر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ و رفع مقام کا ہے. وہ دو ہستیاں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں, وہ ہمیں کافر قرار نہ دے دیں. باقی کسی دنیا کی پرواہ نہیں ہے, اور نہ ہی ان کے کافر کہنے سے ہمارا آج تک کچھ بال بیکا بھی نہیں ہوا, کچھ بگڑا بھی نہیں ہے.